ہیلو دوستو، ویلکم ٹو فلمی ریکیپ۔ یہ کہانی ایک پریگننٹ خاتون کی ہے جس کے پیٹ میں 3 بچے تھے۔ وہ اپنے خاوند کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، پر اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ انڈر ویئر تک نہیں پہن پاتی تھی۔ خوش قسمتی سے اس کا خاوند بہت اچھا تھا، جو صرف خوابوں میں ہی مل سکتا ہے۔ اس کی بیوی پریگننسی کی وجہ سے موٹی ہو گئی تھی، پر پھر بھی وہ اس کی تعریف کرتا تھا۔ اس کے پیٹ کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی بڑھ رہا تھا۔ اس کے شوز اس کے پاؤں میں پورے نہیں آتے تھے۔ پریگننسی کی خوشی آہستہ آہستہ غصے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس کو جیک کی تعریف بھی پسند نہیں آتی تھی، الٹا وہ اس پہ غصہ کرتی تھی۔ جیک اس کے غصے کو ساتھ لے کر چلتا تھا اور اسے ریلیکس کرتا تھا۔ جیک سے اسے ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے کہا کہ وہ مووی دیکھنے کے لیے جائے۔ پریگننٹ ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جیک نے اس کا موٹاپا محسوس کیا اور اس کا منہ بدل گیا۔ وہ ان سب چیزوں کا پریشر لے رہا تھا۔ اس دن اس کا برتھ ڈے ہوتا ہے۔ اس کا دوست اس کو کال کرتا ہے اور رات کو باہر بلاتا ہے۔ جیک ربیکا کو گھر پر اکیلا چھوڑ دیتا ہے اور وہ گولف کلب جاتا ہے جہاں اس کا دوست ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کو اپنی بیوی کی یاد آتی ہے۔ وہ پچھتاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گھر کیوں چھوڑ کر آیا، جو پریگننٹ تھی اور کچھ عرصے بعد بچے کو پیدا کرنے والی تھی۔ وہ جلد سے جلد واپس اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اس کے دوست اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کچھ ٹائم اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیا کرے اور اپنی لائف گزارے۔ وہ اس کو اپنی بیویوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں موجود ہیں۔ وہ ان کو اس کی حالت کے بارے میں بتاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کی بیوی یہ سب ان کے ہونے والے بچوں کے لیے برداشت کر رہی ہے۔ اسی طرح ریبیکا کیلنڈر کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے کتنے مہینے گزر چکے ہیں۔ وہ جب کیلنڈر دیکھ رہی ہوتی ہے تو اسی دوران اسے پتہ چلتا ہے کہ آج اس کے خاوند کا برتھ ڈے ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے اس کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج اس نے جیک کے ساتھ غلط رویہ رکھا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ پچھلے 9 ماہوں میں جیک نے اس کا کتنا خیال رکھا تھا۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی کے پیٹ میں 3 بچے ہیں۔ اس کے بعد اس کا خاوند جیک اس کے باپ کے ساتھ بات چیت کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ اپنی پسندیدہ کار بیچ دیتا ہے اور ایک کار خریدتا ہے۔ وہ اپنے نئے گھر کو اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنی بیوی کا خیال بھی رکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ریبیکا کو بہت خوش کر رہی تھی۔ اس دوران وہ اپنے ہونے والے بچوں کو اس گھر میں کھیلتے کودتے دیکھتی تھی۔ یہ چیزیں ریبیکا کو بہت خوش کر رہی تھی۔ یہ چیزیں دیکھ کر ریبیکا بہت خوش رہتی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی ایک دوست کو فون کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک اچھی بیوی نہیں، وہ اپنے خاوند کا برتھ ڈے بھول گئی تھی۔ وہ اسے آج کل بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پر پھر بھی وہ اس کا برتھ ڈے بھول گئی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے ایک کیک بنانے کا سوچتی ہے، پر گھر پر کیک بنانے کا سارا سامان موجود نہیں ہوتا۔ اس کے اپنے جوتے اس کو پورے نہیں آتے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کے جوتے لیتی ہے اور انہیں اپنے پاؤں کے ساتھ ٹیپ کر کے نکل جاتی ہے۔ وہ اپنے بڑے پیٹ کے ساتھ گھر سے نکل جاتی ہے۔ وہ اپنے قریب بنے ٹبیکو اسٹور پر جاتی ہے اور اس شخص سے بھیک مانگتی ہے کہ وہ اسے یہ چیزیں پوری کر کے دے دے۔ اسے ایک چھوٹا سا کیک دے دیتا ہے اور ساتھ کچھ کینڈلز دے دیتا ہے۔ گھر آنے کے بعد ریبیکا اس چھوٹے سے کیک پر کچھ کریم لگاتی ہے اور اس کے اوپر ایک کینڈل لگا دیتی ہے۔ وہ اس کے لیے ایک چھوٹا اور سادہ سا کیک بناتی ہے، پر اس کے پیچھے بہت سا پیار چھپا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بچوں کی نرسری والے روم میں چلی جاتی اور جیک کی واپسی کا انتظار کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک آہٹ محسوس کرتی ہے۔ اس کا خاوند اس کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ یہاں وہ اپنے خاوند سے معافی مانگتی ہے اور اسے ایک گفٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے لیے ایک کیک لے کے جاتی ہے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو سرپرائز دینے کے بعد اسے بستر پر لے جاتی ہے۔ یہاں وہ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس دوران یہ اسے بتاتی ہے کہ وہ نیچے سے گیلی ہو چکی ہے۔ اس کا خاوند اس کی پریگننسی میں یوز ہونے والی ہر چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس نے ایک لسٹ بھی بنائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ اس کو درد ہو رہا ہے اور اس درد کو بلانے کے لیے اسے میوزک سننا ہے۔ اس کا ریڈیو کہاں ہے؟ یہاں جیک کو ریلائز ہوتا ہے کہ وہ اس کا ریڈیو لانا بھول گیا ہے۔ اس کے بعد وہ ریبیکا کو کہتا ہے کہ وہ یہیں لیٹے اور ادھر سے ہلے مت۔ وہ یہاں سے ریڈیو کو لینے چلا جاتا ہے۔ اس سے ریبیکا کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا خاوند کتنا اچھا ہے اور وہ مسکراتی ہے۔ وہ اپنی نئی زندگی کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے۔ جیک گھر جاتا ہے اور وہاں سے ریڈیو لے کر آ جاتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بچوں کی پیدائش کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی لیبر روم میں چلی گئی ہوتی ہے۔ اس کی سچویشن کریٹیکل ہوتی ہے۔ یہاں جیک ایموشنل ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سوچا ہے۔ وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ وہ وہی کریں جو ان کو بہتر لگے۔ ڈاکٹر اس کی باتیں سن کر امپریس ہو جاتا ہے۔ جیک بہت نروس ہوتا ہے پر ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ ڈیلیوری روم کے باہر بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ وہ اس کی بیوی کو ڈیلیوری روم لے کے جا چکے ہوتے ہیں۔ اسی دوران اس کے پاس ایک نرس آتا ہے اور وہ اس سے سوالات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ وہ اسے کہتی ہے کہ یہاں انتظار کرے اور دعا کرے۔ وہ یہاں بیٹھ جاتا ہے اور خدا کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے خدا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کو اس سے دور نہ لے کے جائے۔ وہ یہاں کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ہی اچھی چیز ہے اور وہ اس کی بیوی ہے۔ یہاں ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کے 2 خوبصورت اور صحت مند بچے پیدا ہوئے ہیں۔ جیک یہاں خوش بھی ہوتا ہے اور تھوڑا خفا بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایک بچے کے مرنے کو قبول نہیں کر پاتا۔
وہ یہاں سے اپنی بیوی کی طرف جانا چاہتا ہے اور اسے ریلیکس کرنا چاہتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر اسے روک لیتا ہے اور اسے ایک کہانی سنانا شروع کرتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ اس کی بیوی کو مرے 1 سال ہو گیا ہے، انہوں نے 1 سال 53 سال گزارے تھے اور 5 بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، لیکن ان کا سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ مر گیا تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ اس کے بعد ان کے بہت سے بچے ہوئے، پر اس کی بیوی پہلے بچے کو کبھی نہیں بھولی۔ یہاں ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ اس کی بیوی کے مرنے کے بعد وہ بہت مایوس تھا، اس نے اپنی شادی کی رنگ بھی نہیں اتاری تھی۔ اس کی بیوی کے استعمال کی ساری چیزیں، چاہے وہ اس کے کپڑے ہوں، اس کی بیڈ شیٹ ہو یا اس کی ویل چیئر، آکسیجن ٹینک، اس کے پسندیدہ کپڑے اور کاسمیٹکس، اس نے یہ ساری چیزیں بہترین طریقے سے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ ہر صبح جب ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھتا تھا تو وہ دن کے سارے پلان اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کرتا تھا، جیسے وہ ابھی بھی اس کے ساتھ موجود ہو۔ اس کا بیٹا اس کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، وہ اسے کہتا تھا کہ وہ اپنے لیے ایک نئی لڑکی دیکھے۔ اس کے جواب میں اس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میری بیوی مر چکی ہے، میں نے اس کے ساتھ زندگی کے 53 سال گزارے ہیں اور 53 سال گزارنے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ مجھے بتاؤ کہ وہ مر چکی ہے، میں اس چیز سے واقف ہوں۔ وہ یہاں اسے کہتا ہے کہ وہ میری بیوی تھی اور وہ میری زندگی تھی، وہ اپنی فیملی کے پریشان ہونے کے باوجود اپنی بیوی سے پیار کرتا اور زندگی کے آخری دن تک کرتا رہے گا۔ وہ یہاں کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بغیر زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ ہاں، زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ ہم اور جن لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں ایک دن سب نے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ جب تک ہم زندہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارا پیار کریں اور زندگی کا لطف اٹھائیں، جب تک آپ کے دل میں دوسروں کے لیے پیار ہوتا ہے تو مرنے کے بعد بھی کوئی آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتا۔ جیک کو اس کی باتیں سننے کے بعد بہت حوصلہ ہوتا ہے اور وہ اس دوران اپنے بچوں کے پاس جاتا ہے۔ یہاں مووی ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر مووی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور مووی کے ساتھ۔